من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نساء نال جاری ہے۔ چوتھے مرحلے چ گفتگو ہے اور موضوع ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر۔ میرے محترم سامعین، اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا۔ جدوں تک کس ذات نال محبت نہ ہوئے بندہ وہ اطاعت نہیں کرتا۔ اطاعت ادوں کرتا ہے جدوں بہت زیادہ وہ محبت ہو جائے، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ کمال نہ ہوئے تو محبت نہیں ہوندی، محبت نہ ہوئے تو اطاعت نہیں ہوندی۔ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ 7 محرم تک کم از کم اس ثابت کرنے دی میں کوشش کر رہے ہیں کہ جس ذات دی اللہ نے اطاعت نو اپنی اطاعت آکھیا ہے اودے چ کوئی کمی نہیں رہن دیتی، اودے چ ہر کمال پایا جاندا۔ پہلے دن میں سرکار دا بشری کمال پڑھیا، اگلے دن میں حضور دا نسبی کمال پڑھیا، اور کل جناب دے سامنے کوشش کی تھی کہ حضور دا طہارت دا کمال پڑھا جائے کہ حضور کمال طہارت رکھتے ہیں۔ اور آج جڑی گل بیان کرنا چاہنا وہ ہے علمی کمال، کہ حضور علم دی کس کمال درجت فائز۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الزمر دی ایک آیت مجیدہ نال آج دی ابتدا کر رہے ہیں سرکار دا کمال علمی پر۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ذرا ان بندوں سے پوچھ تو صحیح، کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو اڈے کی سوال کر لینا۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھ۔ حضور نے اس دور دے لوگوں کو پوچھا ہوئے گا، میں سمجھے میں کو پوچھ لینا ہے آیت متعلق هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ جنہ بندیاں زبان نال نہیں آکھیا یا سر نال نہیں آکھیا یا حد اشارے نال نہیں آکھیا وہ اپنی شان قرآن چو سن لو۔ میں کیا اللہ بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ خالق فرماتے ہیں ہاں اگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں انما یتذکر اول الباب، یہ نصیحت ہی عقل والوں کے لیے ہے، باقی بندوں کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ یہ عقل والے ہی جانتے ہیں، یہ عقل والے ہی جانتے ہیں کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے۔ بسم اللہ قبلہ شکریہ۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، علم والا اور ہوتا ہے، بے علم اور ہوتا ہے۔ یہ عقل والے ہی جانتے ہیں، یہ عقل والے ہی جانتے ہیں۔ اس سے واسطے دنیا دے جننے عقل مند بندے نے وہ حضرت علی نو بلا فصل مندے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات عقل والے جانتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ نہ کیوں؟ ایک بندے نے، میں اس بندے نو سلام پیش کرنا، وہ دی جتی نو سلام پیش کرنا، جس بندے نے میرے 6ویں امام کو پوچھا اس آیت دی ونڈ اس کمال کی تھی، ہو سکیا مولا اس آیت میں ایک بندے ہیں یعلمون جاننے والے، اور ایک ہیں لا یعلمون نہ جاننے والے، اور ایک ہیں اول الباب عقل والے۔ اس میں یہ فرمائیے کہ یعلمون کون ہیں اور لا یعلمون کون ہیں اور اول الباب عقل والے کون ہیں؟ یہ میرے سامنے قرآن ہے۔ جناب جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ محمد حضور نے لوائج الاحسان جلد اول صفحہ نمبر 448، میں کسی کو پوچھ کے نہیں، میں ویکھ کے صفحہ لکھے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ خالق کائنات نے ایک قرآن بھیجیا، قرآن دے وارث بنائے، میں وارث قرآن دے منہ چو پہ پڑھنا، قرآن دی تشریح اس وارث قرآن کو پوچھی کہ یہ یعلمون کون نے؟ جانن والے۔ لا یعلمون کون نے؟ نہ جانن والے۔ اور وہ کون نے جڑے اول الباب عقل والے نے؟ صادق نے ارشاد فرمایا وہ یعلمون ہم ہیں،
وہ جو جاننے والے ہیں نا، نحنو یعلمون، وہ جاننے والے ہم ہیں، اور لا یعلمون فرمایا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم جاننے والے ہیں، ہمارے دشمن لا یعلمون، ہم عالم ہیں، وہ جاہل ہیں۔ کہنے لگا حضور اول الباب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا وہی جو ہماری ولایت کو پہچانتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، تین قسم کے لوگ نے، یعلمون، سبحان اللہ، لا یعلمون اور اول الباب۔ نال میری گزارش ہے، شیعہ ہوئے یا اہل سنت ہوئے، دیوبندی اہل حدیث، کوئی روڑا ہی نہیں، صاحبان عقل جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر، شکریہ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ کائنات دی سب تو پہلی عزت جس بنیاد تے اللہ انسان نو دیتی ہے او دا نام علم ہے۔ علم دی بنیاد تے عزت ہے، پہلی عزت علم دی بنیاد تے نہیں۔ تو میں قرآن حکیم چوں وہ وقت پڑھ دینا جدو پہلی باری خالق نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہا تیرے پالنے والے نے کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، کالو، تو وہ کہنے لگے، کون سن؟ کوئی فرشتے سن، کوئی جن سن، کوئی مخلوق سن، اسی تو نہیں سن، کیونکہ ساڑھے تے ابا جی اجے بنتے سن پہ، یعنی حضرت آدم دی اولاد ہے نا اسی، یا بنی آدم آئے، اے آدم کے بیٹو، ساڑھے ابا جی اجے وجود چ پہ آؤندے سن جدوں دی اللہ گل پہ سنت۔ اللہ فرماندہ جدوں میں آکھیا نا میں بنان لگا ہونے خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نو، کالو، تو وہ مخلوق جو موجود تھی وہ کہنے لگی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے بنا رہے ہو جو دنگا فساد ہو جائے گا، ایویں خون خرابہ ہو جائے گا، رہنے دیو، رہنے دیو۔ قاسم شاہ صاحب نے مینوں حکم کیتا تو پڑھنا، پھر وسیم بلوچ صاحب نے حکم کیتا تو پڑھنا، تے جے پیو پترا سننا ہوندا تو سانوں کدھر گھر بلا کے سن لیندے۔ تواڈے واسطے آکھیا نا پہ ساڈے محرم ہوئے لوگ آن تے سن، تے جے وہ کھلو کے اتنے آکھن پہ پہلا علی ناصر پڑھے گا تے پھر وسیم صاحب پڑھن گے تے سارا مجمع آکھے رہنے دیو۔ میں مثال پہ دینا تو ان کی ہوئے، میں پہ نا قاسم شاہ صاحب آکھن پہ اتنے علی ناصر پڑھے گا تے جنہوں نے سنانا ہے وہ آکھن رہن دیو۔ تسی سوچو پیو کی محسوس کرنگے، کی محسوس کرنگے جنہ تواڈے واسطے بلائے نے ذاکر تے وہ آندے نے کہ اے تواڈے سامنے پڑھنگے تے جنہ سننے نے وہ آندے نے رہن دیو۔ کیا بات ہے، تو ہی سوچو پی جدوں وہ ایڈی محنت کر کے بے ذاکروں لے آندے نے تو وہ اتنے پڑھن گے تو تسی سارا مجمع جنہ سننا ہے تسی آ چھڑو شاہ جی رہن دیو۔ تسی سوچو اسی کی سوچاں گے تے قاسم شاہ صاحب کی سوچن گے۔ میں حیران ہاں جدوں ملائکہ نے آکھیا ہوئے گا کہ رہن ہی دیو، آدم کی سوچتے ہون گے تے اللہ کی سوچتا ہوئے۔ اللہ آندہ میں بنان لگا تو اندر رہن دو، ہمیں فساد ہو جائے گا۔ خالق کائنات نے آواز تیکوں کی آندھنے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کریں گے، تیری تقدیس بھی کریں گے، ہم تیری تسبیح کریں گے، تیری حمد کریں گے۔ حمد کرانی ہے نا اسی کری ہونے ہیں، تقدیس کرانی ہے نا تسبیح اسی کری ہونے ہیں، اینو رہن دے اسی کری ہونے ہیں۔ اللہ فرمایا پوڑے ہو پاڑے ہو، تو اڈا کی خیال ہے میری تسبیح تھوڑی ہے، تو اڈا کی خیال ہے میری حمد چ کمی آئی ہے؟ جدو تسی نہیں سونا میں ادوں بھی اکبر سان، جدو ککھ نہ رہے گا میں پھر بھی اکبر رہاں گا۔ جڑا کسے دی تسبیح دا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوندا۔ میں کسے دی تسبیح خدا دی قسم، نمازی نماز چھڑ جان وہ پھر بھی اکبر ہے، روزہ دار روزے چھڑ جانو پھر بھی اکبر ہے، حاجی حج چھڑ جانو پھر بھی اکبر ہے۔ وہ محتاج تے ہے ہی نہیں نا، اللہ صمد، وہ تے بے نیاز ہے۔ اللہ فرمایا تانوں کہ میں شک پہ گیا کوئی تسبیح کمی آئی ہے جڑے میں اے بنا کے کوئی تسبیح کروان لگا؟ انہاں کہا جی پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جتنا میں علم رکھتا ہوں نا تم اتنا علم نہیں رکھتے، اور جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ او عالم میں ہاں کہ تسی اگوں حضرت تسی او میرے مقابلے تانوں کوئی علم ہے؟ اے نہیں جی۔ اللہ فرمایا جو علم تھوڑا ہوئے نا تے خلافت وچ مشورے نہیں دے دے۔
سبحان اللہ مولا تانوں جزا دے سبحان اللہ جدو تہاڈا علم ہی کوئی نہیں تسی کو خلافت وچ مشورے پہ دیندے ہو میرا خیال ہے اتھوں ایک گل دا نتیجہ نکلدا ہے وہ گھر لے کے جانا قبلہ بہت شکریہ مہربانی قبلہ لوگ میلے چ جاندے سن کچھ جلیبیاں کھا آوندے سن تے کچھ گھر واسطے لے آوندے سن ایک دہانا کھا لینا تے ایک گھردیاں واسطے بڑا یار عجیب ہے وہ بندہ لوگ تو میلے تو گئے کچھ کھاندے نے کچھ لے کے آوندے نے وہ بندہ کیسا ہے جڑا شبیر دی مجلس وچ آوندا ہے تے کچھ لے کے ہی گھر نہیں جاندا یار جڑا نہیں آ سکیا وہ واسطے لے کے جاؤ یہ مطلب طے ہو گیا کہ جہدے کول علم تھوڑا ہوئے وہ تے خلافت وچ مشورہ نہیں دے سکتا ایک کام علم خلیفہ کیسے ہو جائے گا بہت شکریہ خالق کائنات نے فرمایا اے بن کے رہے گا تے اے بنیا کھلوتا جدو بن گیا تو پھر خالق نے فرمایا فقال ابا خالق فرماتا فقال انبیونی بے اسمائی ہا اولائی ان کنتم صادقین میں اختصار کر کے پہ پڑھنا مقصد دی گل پہ کرنا اللہ فرمائی تے کٹھے ہو جاؤ جڑے آندے سو نہ بنا انہاں کہا جی اسی آخ بیٹھے ہیں تو معافی دے دو اللہ فرمایا نہ میں تے گل چھڑن والا ہے ہی نہیں تہاڈا کی خیال میں چھیتی چھڑ چھڑاں گا تانوں پتہ ہے اللہ چھیتی گل چھڑدا نہیں اللہ نو بندہ آکھے نا میں نماز کھلو کے نہیں پڑھ سکدا اوندا بیٹھ کے پڑھ گل چھڑدا نہیں بہ کے پڑھ لے بندہ آ کے یا اللہ میرے کو بہ کے نہیں پڑھی اوندا لیٹ کے پڑھ لے اللہ پاک میں تے ہاتھ اٹھان جوگا نہیں فرمایا تو لمحہ پیا نا ہاں گھر بار گلاں متا کرنا ہے نہیں اللہ فرماندا تو اشارے نال پڑھدا جا میں پوری لکھواندا جا رولا ہی کوئی نہیں چھڑدا نہیں اخیر تک نہیں چھڑدا مولا تو اللہ فرماندا زکات دیو جی میرے کو کوئی نہیں فرمایا لے لے یا زکات دے تے یا زکات لے اللہ کو بندہ بچ کے جا نہیں سکتا اللہ فرماندا بھی زکات دیا کرنا بندہ آندا جی میں زکات دین جوگا ہی نہیں تو اللہ فرماندا پھر لیا کر بڑے جا بندے ایسے نے جنہوں نے آکھی نہ زکات دیو وہ آندے نے ساڑی تے نکلتی نہیں تے لے لے اے میں ایڈا موئے ہیں میں لین لگ پاؤں کیسی کیا شکریہ ٹھیک ہے حیدریہ اللہ فرمائے تے کٹھے ہو وہ جڑے آندے سو نہ بنا جی میں کٹھے ہوئے نا اللہ فرماندا میں کچھ پوچھن لگا تے تساں دسنا ہے میں کچھ پوچھن لگا تے تساں دسنا ہے وہ اگے ہی مکے سن انہاں کمال کیتی انہاں ایک لمحہ نہیں لایا تے سدھا کھلو کے اللہ نو آکھیا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے قالوا سبحانکا تیری ذات سبحان ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں تو علم ہے ہی نہیں جنہ جنہ تو دسے ہے اونا ود سانو علم ہے ہی نہیں اللہ فرمایا یا آدم اے آدم جی فرمایا انبیوہم بے اسمائہم اینا دے نام دسیں گا انہاں فرمایا جے دسن جو گا نہیں تے خلیفہ ایمیں ہی بن گیا سا تسی ایک باری حکم کرو جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے جو اللہ پوچھتا گیا میں بحث نہیں کی تھی اہل سنت کو پوچھو گے تو آکھے گا کچھ چیزاں دے نا سن سارے کو پوچھو گے تو اسی آکھن گے اسی دساں گے کہ وہ پنجاں دے نا سن اللہ نے پنجاں نو سامنے کر کے آکھیا انہاں دے نا دسو میرا خیال ہے کہ میں بجائے اس دے بسم اللہ میں اس دے تفریق دی بجائے کہ میں آکھاں اے سن او آکھن او سن میں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گن اکو گل پہ دسنا کہ حضرت آدم نو اللہ کیا دسیں گا اس آکے دساں گا فرشتیاں نو دسو گے انہاں کہ لا علم لنا سانو تو علم ہی نہیں فرشتے اقرار کر گئے نے قرآن کہ سانو علم نہیں تے جدا فرشتیاں نو علم نہیں آدم آکھیا میں دسنا ہن پتہ لگ گئی آدم نو سجدہ کیوں ہے یہاں بات ہے حضرت آدم نو سجدہ ہوئے تعظیم تے قابل ہوئے نے ایدہ مطلب علم آدم کول جڑا سی وہ ملائکہ کول نہیں سی جڑا آدم کول سی وہ ملائکہ کول نہیں سی اسی تینوں کی پہننے ہیں یہ تے اللہ جدو کائنات شروع کیتی ہے وہ دو ملائکہ تے جنہ جڑی مخلوق ایسی انہوں چکا دیتا ہے او دے سامنے جدے کول علم سی چکا دیتا ہے او دے سامنے جدے کول علم سی تو سمجھنے علی نو زید نال منتے نے وہ ایسی چکے ہی علم دی وجہ تو آجا اللہ دیا بندیا چکیا اتھے جاندہ ہے جتھے علم ہوئے ملائکہ چک گئے حضرت آدم دے علم دی وجہ تو جیڑا آدم دسیا ہے وہ ملائکہ نہیں دسیا
یہ کی نتیجہ نکلتا ہے؟ قرآن کسے کہانی دی کتاب تے نہیں، قرآن کلاں واسطے تے نہیں نازل ہویا، قرآن چاڑیے واسطے تے نازل نہیں ہویا، قرآن حافظاں دے حفظ واسطے تے نازل نہیں ہویا، قرآن میری تقریراں واسطے تے نازل نہیں ہویا، قرآن تے نازل ہویا قبلہ فکر واسطے۔ آہاں فکر کریے، اس پورے حضرت آدم تے ملائکہ دے قصے چوئی کوئی فکر نکلتی ہے کہ ہادی پوچھنے والا نہیں ہوتا، بتانے والا ہوتا۔ تو کی سنے ہیں مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے بے، ہادی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہادی بتانے والا ہوتا ہے۔ جو سوال پوچھتا ہے وہ اور ہے، جو بتاتا ہے وہ اور ہے، اور علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ یہ مطلب ہے پوچھنے والا ہادی نہیں ہوتا، بتانے والا ہادی ہوتا ہے۔ زد نہ کر، سانو آرام نال پوچھے تو سا مصطفیٰ تو فوراً با بلا فصل علی نو ہادی کیوں منے، کیوں منے؟ فائر ماریں گا پھر ہاں چھڑ دینے نہیں، بائی کارڈ کرو گے اسا چھڑ دینے حیدر نو نہیں، اس طرح نہیں کم چلنا۔ او دا ایک ہی طریقہ ہے، پوری کائنات دیاں لائبریریاں پھول کے کوئی ایک بندہ محمد تو علاوہ 10 جدے کلو علی مسئلہ پوچھیا ہوئے اور میرے مولا دے علم چ کسے اضافہ کیتا۔ پوچھنے والے اور ہیں بابا جی شکریہ، بتانے والے اور استدلال دیکھنا۔ میں میرا موضوع ہے جی کمال علم، حضور دے کمالات پڑھ رہے ہیں، 7 محرم تک انشاءاللہ ہو جائیں گے پورے، تو پھر میں دساں گا کہ کربلا کیوں بنی، مقصد دساں گا کربلا کیوں بنی، شبیر نے انکار کیوں کیتا، یزید نے ضد کیوں کیتی، یہ ویچ روڑا کیے وہ میں عرض کروں گا، لیکن میں تمہید پہ بنا کمال علم پہ دسنا۔ مولا تو انہوں جزا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے فرمایا اس قال یوسف لی ابی ہی، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی اے بابا۔ قرآن دے ہر قصے وچ ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ابتی اے بابا انی رائتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رائتہم لی ساجدین، بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 تارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، اور وہ سارے میرے لیے سجدے میں ہیں، سارے میرے لیے سجدے میں ہیں۔ کدی تسی ترتیب دیکھو نا، آدم کی بات میں بھی سجدہ تھا، یوسف علیہ السلام کی بات میں بھی سجدہ ہے۔ خواب دیکھتا ہوں کہ سارے 11 کے 11 تارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ واہر نبوت کالا، تو حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے، جی لا تقصص رؤیا کا علی اخوتی کا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا دے بابا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا میرے بیٹے۔ کیوں بابا؟ فرمایا فیقید لکا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیریں کریں گے، مکر کریں گے، دھوکہ کریں گے، تیرے ساتھ کریں گے۔ اجے ہویا نہیں، اجے یوسف دسیا نہیں، باپ پہ آندہ وہ تیرے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ حضرت یوسف فرمایا بابا میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، وہ میرے ساتھ کیوں میرے بھائی ہو کے دھوکہ کریں گے، کیوں میرے خلاف تدبیریں کریں گے؟ تو فرماتے ہیں ان الشیطان للانسانی عدو مبین، میرے بیٹے یہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے، یہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی ایسی باتیں ذہن میں لاتا ہے کہ بندہ خراب ہونے لگتا ہے۔ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اے قرآن تے ہتھے میرا مذہب ایک آیت تو ثابت ہوتا ہے، وہ بندے کدی کٹھے ہو کے اتنے آ جانا جڑے اندر نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ ایمان نال دس ہاں اجے حضرت یوسف نے خواب دسیا نہیں، اجے انہیں دھوکھا کیتا نہیں، تے پیو پہ آندا وہ کریں گے، اور علم غیب کنوں آندا ہے؟ واہ واہ آباد رہو جی، شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ نال نال مسائل طے ہوندے جانے نے، اپنے عقیدے بھی طے ہوندے جانے نے، نال مجلس شبیر ہونی ہے، نال عقائد درست ہونے نے۔ الحمدللہ یہ مطلب ہے حضرت یعقوب نو پتہ سی پہ یہ دھوکھا ہونا ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا بابا ایک گل تے دسو، آپس سے بیٹھے ہیں
میں تو انہوں نے گل نہ کرانگا جی گل تو دسو یہ جڑے بھرا نے میرے وہ میرے خلاف کیوں ہو جان گے؟ وہ دی وجہ قرآن چ لکھی ہے، میرا موضوع ذہن چ رکھنا، کمال علم فرماندن وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے مجتبا کرنے والا ہے، تیرا رب تجھے مجتبا کرنے والا ہے۔ ایک دوجہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے اللہ خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا ہے۔ دو اور تیسرا فرماندن وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اللہ تجھ پہ نعمتیں پوری کرنے والا ہے۔ میرے مجمع 10 بندے ایسے بھی بیٹھے ہیں جڑے نعمتاں پوریاں کرنے والی گل تے خوب دور اندیشی نال پہنچے، بہت شکریہ، زیادہ نہیں پہنچے، بہت شکریہ، میں پہنچا دینا سب نو انشاءاللہ پہنچا دینا۔ 3 باتیں تجھے ملنے والی ہیں، دھیان رکھیں۔ جی میں کروں ٹورن لگیا پیو پتر نو آکھے بوسکی دا سوٹ پایا ہی، گلے چ چین پائی آ، راڈو کڑی پائی آ، پراڈو تیرے کول ہے، ذرا دھیان نہ تساں غور نہیں فرمایا۔ اج دے کول موبائل بھی کوئی نہیں، واندا پہ جاندا ہے، کول ٹوٹی سائیکل ہے، او دی چین تھی، انہوں کدی پیو آکھیا ہوئے دھیان نہ، خطرہ ہی کوئی نہیں، جتھے مرضی سٹ کے سائیکل اندر بڑھ جی خیر ہے۔ یہ دا مطلب ہے جتنا کسی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے ہائے ہائے اتنا اس کو خطرہ ہوتا ہے، جتنا کسی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے قبلہ بہت شکریہ، اتنا اس کے سے خطرہ ہوتا ہے دشمنوں سے۔ اور حضرت یعقوب پہ آندنے تینوں اجے لوگاں کو خطرہ نہیں، کدے کو خطرہ؟ پراواں کو پرا ذہن چ رکھا جے، سار اٹھا کے سننا، میں پرا بھی گل کر رہا، پرا بیٹھے ہو نا، تو انہوں پتہ ہے حضرت یوسف نال بڑی محبت کرتے سن حضرت یعقوب، جدو انہاں مارن دا پروگرام بنایا ہے وہ بھی یہ لفظ قرآن چ موجود نے، کہندے نے احبو الی ابینا، ساڈے نالوں یہ نال زیادہ محبت کردا ہے۔ یہ بھی قرآن چ سن لو بچیو، تسی 2-3 بھرا ہوو تے تواڈے وچوں ایک پیو ایک نال زیادہ محبت کردا ہوئے تے پیو نہ لڑن دی لوڑ نہیں تے نہ بھرا نوں مارن دی لوڑ ہے۔ اے آپ سوچنا میرے وچ کی کمی ہے؟ بھائی کیا بات ہے نوجوانوں، اگر کوئی یار میں مثال دے دینا، ایک بچہ جڑا ہے وہ BA پہ کردا ہے، دوجا او دا بھرا گڈیاں پہ چڑھدا ہے، جدوں پیو نے قلم لے آنا ہے بہت مہنگا، وہ کنوں دینا سو کہ گڈیاں والے کبوتر باز نو دینا، کبوتر باز نو دے بھی چھڑے اس قلم نال نالا ہی پانا نا، اور تے کام کوئی نہیں نہ، قلم نالے واسطے بنے پا لوگ لیندے نے ویسے وچ پسا کے، لیکن بنیا تو لکھنے واسطے ہے۔ یہ دا مطلب ہے اس بچے نو سوچنا چاہیے ہے کدی میں بھی پڑھیا ہوندا، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ یہ دا مطلب ہے کمی نو دور کرنا چاہیے ہے، نرا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں تجھے ملنے والی ہیں اور تیرے بھائی بھی تجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، دیں گے۔ کیڑی کیڑی؟ اللہ تجھے چنے گا، ایک دوجا علم دے گا وہ بھی خوابوں کی تعبیر کا، 2 تیسرا تجھ پہ نعمتیں پوری ہوں گی۔ یہ مطلب ہے جدے کولے 3 خواب کی دھائے صدقے جانا، شکریہ نوجوان، خواب کی تعبیر کا علم دینے والا ہے، تیسرا تجھ پہ نعمتیں۔ میں حیران ہوں اس بندے تو جڑا اجے بھی میرے منہ والوں پہ ویندا ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا علی دا حسد کیوں سی۔ کیا بات ہے، میرے مولا علی دی دشمنی کیوں سی؟ پتہ نہیں کس انداز نالو بندہ سن رہے ہیں۔ پہلی گل قرآن دس رہے ہیں جسے چن لیا جائے اس کا بھی حسد بڑھ جاتا ہے، اور جنہوں یعقوب ہاتھ پھڑ کے چنے او دے پرا دشمن ہو جاندے نے، تے جنہوں مجمع وچ محمد وکھائے او دا حسد نہیں بدے گا۔ دوسرا کی جملہ سی کہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم، حضرت سلیمان نو سی جانوروں کی بولیوں کا علم، حضرت یوسف نو سی خواباں دی تعبیر دا علم۔ اے وے جزوی علم، جزوی علم، کسی کو ایک علم کسی کو دوسرا علم۔ پوری کائنات کے مرکز علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس جزوی علم آئے اس کے لوگ بھائی مخالف ہو جاتے ہیں، اور جسے محمد
والی بابھا، او دا حسد ودے گا یا نہیں ودے گا؟ اور تیسری گل کی آکھی ہے قرآن نے؟ ہاں یوسف تجھ پہ یتم نعمتہ، وہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا جس پر نعمتیں پوری. کیا بات ہے. میں سلام پیش کر رہا جڑے اس آیت تے پہنچے. سواد اس مجمع دا ہے جڑی آیت پڑھنی ہوئے وہ پہلا پہنچ گئے نے بندے. جس پر نعمتیں پوری ہوں، جس پر نعمتیں پوری ہوں اس کا حسد بڑھ جاتا ہے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے طاہر القادری صاحب تک نے لکھا ہے جب علی کی ولایت کا نبی نے اعلان کیا اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین بھی مکمل آج ہوا ہے، نعمتیں بھی پوری آج. سبحان اللہ سبحان. مہربانی جناب. حضرت آدم علیہ السلام نو عزت ملی ہے علم دی بنیاد. بولو. حضرت یوسف علیہ السلام نو عزت ملی ہے صدقے جامع علم دی بنیاد تے. موضوع ٹھیک آ رہا ہے. تیسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ قصص. خالق فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى. جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہوئے، جوان ہوئے، اپنی جوانی کو پہنچے اور مضبوط ہو گئے. مضبوط یعنی ایسے پرابلم سے نکل گئے. کبھی اس کے گھر میں تھے، وہاں بھی خطرہ تھا. جب مضبوط ہوئے، خطرات سے نکل گئے. آتیناہ حکماً و علما. ہم نے ان کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا. حضرت موسیٰ او عالم نے کہ ادھے علم دا میں تو انہوں کی دساں کہ ہر نبی کو جبرائیل علیہ السلام آندے رہے. حضرت موسیٰ ایک باری جبرائیل علیہ السلام نے کہا بڑے غصے والے سن. حضرت موسیٰ دے متعلق اہل سنت کتب وچ لکھیا ہے کہ انہاں اسرائیل نو چپیڑ مار تے اسرائیل دا آنا باہر آ تے وہ آنا اپنے ہاتھ تے آنے تو مراد اکھ اپنے ہاتھ اکھ تے اتنے ہاتھ رکھ کے نا تے اللہ نو جا کے کہنے لگا بھی اوتھے ہن کسے ہور نو لو جناب علی غصے والے بڑے سن. میں آنکھ والی گل تو ایویں میں کیتی اور کتب چ لکھے ہے اہل سنت ساڈے کول نہیں. میں غصے کی گل کی. یہ مینوں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ ایک باری حضرت جبرائیل نو آکھن لگے بھی ہر بار تو ہی آ جانا، وہ آپ نہیں گل کر سکتا میرے. سبحان اللہ. اللہ دے متعلق آندے ہیں بھی اللہ پاک دا پیغام لے کے تو آنا نا، ہاں تے ہر بار تو ہی آ جانا. اس آخیا جی تواڈے تو پہلا بھی میں ہی آندا رہا آدم علیہ السلام تو لے کے. اگو غصے والے ایڈے سن فرماندے نے میں تینوں آدم دا پوچھیا کدے کدے کول آندا رہا جی میں پہ گل کرنا وہ سن اور جا کے پیغام انہوں دے کہ آپ نہیں گل کر سکتا میرے نال، میرا پیار ادھر کوئی نہیں، میں اس قابل بھی نہیں میرے نال آپ بولیں. حضرت جبریل آخیا پہ اتھے جی کو آپ ہی گل کرنی ہے. میں تو گیا تو وہ تو اگوں آندے نے پہ میرے نال اللہ گلا کرے. اللہ پاک اتنے پسند کرتے سن حضرت موسیٰ نو، پتہ نہیں کنا کو پیار سی. اللہ فرماتا نہ تو غصہ نہ کریں، میں وہ دن آپ بولاں گا کلیم اللہ ہر ایک ہی ہوئے گا. بولو یار کریم اللہ ہے کہ نہیں؟ کلیم اللہ تا کی معنی اللہ نہ گلا کرنا. تو اڈا کی خیال ہے باقی نبیاں اللہ نہ گلا نہیں کی تھی؟ وہ کیتی ہیں لیکن انہوں کلیم اللہ قرار دیتا گیا. یہ تو یہ نہیں آکھنا کہ ساڈے نبی دی شان کٹ گئی ہے وہ کلیم اللہ ہے. مطلب کوئی یہودی ساڈے مگر چڑھ جائے کہ ساڈا اللہ نہ گلا کرتا رہا تو تہاڈا جبریل نہ کرتا رہا. خبردار. 12 تے 12 تے 14 تے 14 ہی کاظم نے، لیکن کاظم ایک نال لگتا ہے. سارے صادق نے، صادق ایک نال لگتا ہے. کچھ خصوصیات ہوندیاں نے جڑیاں دتیاں جاندیاں نے حالات و واقعات دے مطابق. مولا تانوں جزا دے. سارے تے سارے محمد نے، سارے تے سارے تقی نے، سارے نقی نے، سارے عابداں دی زینت نے، سارے سجدہ کرنے والے دے سردار نے. لیکن جڑا جڑا دتا گیا ہے لقب او دے مطابق دتا گیا ہے جی میں حالات و واقعات سن کچھ سمجھان واسطے. اللہ فرمایا میں آپ بولاں گا. پھر اللہ آپ ہی بولیا، پھر وہ کلیم اللہ ہو گئے. پھر وہ عہدہ ایڈا ودیا پھر پھول چ اضافہ ہو جاتا ہے. آ جڑا بنے ہوندے نا نکے نکیاں ٹکیاں رنگدار آ فوجیاں دیاں بوجیاں دے اس پاسے تہاڈا کی خیال ہے نلکی رلاؤن واسطے رکھیاں عہدے ہوندے نے. کتنے کتنے گیا ہے کارگن گیا ہے وہ وکھرا وکھرا فوجیاں پتہ لگتا ہے. انہاں نشاناں دا فوجیاں پتہ لگتا. انہاں نشاناں دا فوجیاں پتہ. جڑا فوج دے وچ او جاندا ہے کی کیتا ہے کی کیتا ہے.
आम बंदे नूं पता पिया मैं फीती जी लाई है रंगदार जी लाल हरी काली। आम बंदे नूं जिवें पता नहीं ना कि फौजी दी फीती विच बाबा जी केड़ा केड़ा ओहदा है। कुरान मेरे सामने नबियां तो अलावा किसी नूं पता ही नहीं ना 14 का केड़ा केड़ा ओहदा। हाय हाय महकमे दे लोगों नूं पता है, बाकी लोग तो बेचारे टामक तोइयां मारते हैं। साडे वर्गे बंदे मस्कीन एवें गल्लां करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे ओहदे देखो नबी दा फीता अगे ही सी, नाल नबूवत नाल रिसालत नाल अलैहिस्सलाम साहिब कलमा साहिब शरीयत, तो इत्थे फीती लग गई कलीमुल्लाह। ये हुण वेखण वाली वर्दी है जी जिदे ते कलीमुल्लाह लगा है। MPA किसी बंदे नूं परा करके डेरे ते आखे ना तुहाडे इलाके च कल बारिश हुई है कि नहीं, एक बंदे नूं बुला के गल सुनिया परा करके आके तुहाडे इलाके च कल बारिश हुई, वो आखे नहीं चल बह जा। वो वापस घर जाके ते घरदियां नाल नहीं बोलदा कि तुहाडे च वो बंदा किहड़ा जिहदे नाल मैं बोला। वड्डा बंदा किसी नाल बोलिया होवे वो बाकी बंदियां नूं बोलण दे काबिल ही नहीं समझदा। वो आंदा एक तो मुसीबत ये वे कि तुसीं जे बैकवर्ड लोग हो की मैं तुहाडे नाल गल करां। बंदा नाल दा आंदा गल तो सुनो, गल कादी सुना यार, गल तो मेरे नाल वड्डे वड्डे बंदे भरा हो के गल करदे। सुभान अल्लाह। ये जिहदे नाल MPA बोलिया होवे वो थल्ले नहीं आउंदा ते पिंड दादन खान वाले जिहदे नाल अल्लाह बोलिया हो। सुभान अल्लाह कमाल है यार। ओदा ओदा किड्डा वड्डा होवेगा या ਉਹਦੇ अंदर किड्डा को बड़ा नाज और फखर होगा और कितना कॉन्फिडेंस होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ अल्लाह वेखो हिकमत वेखो, ਜਦੋਂ अल्लाह ने कलीमुल्लाह बना लिया ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नु, ते अल्लाह पाक ने फरमाया ए किसे वेले निकलो अंज नु फिरो टुरो। पंजाबी है खिताबत पंजाबी में इहो जी गल करांगा मैं कुरान के मुताबिक, गल जोड़ के नहीं करांगा, बना के मजमून नहीं करांगा, करांगा मैं कुरान के मुताबिक। अल्लाह फरमाया जरा अज नूं निकलो किधर नूं, जिथे दो दरिया आपस में मिलते हैं फिर उत्थे दुआबा आएगा। हाँ फरमाया उत्थे फिरो टुरो तुहानूं कुछ है विखाणी है। हजरत मूसा कहने लगे ठीक है, तो निशानी की होगी? फरमाया जिथे तुहाडी पुजी मछली तली मछली खान दे काबल होवे वो जिंदा होके दरिया च निकल जाएगी ना, उत्थे जरा दुआलियों वेखना। हुण हाँ जी बड़ी गल है चलांगे। हजरत शुआइब नूं नाल लैके उत्थे पहुंच गए। वो जो दुआबे ते पहुंचे ना दो दरियावां दे संगम में, उत्थे एक बंदा जमीन ते लेटिया सी मुंह ते सबज रंग की चादर लैके। माफ कर नहीं वो भी काला रहन ए सबज रंग जी है, सबज रंग की चादर लैके मुंह ते बंदा लेटे। हजरत मूसा की मछली उत्थे गुम हो गई, दुआलियों वेख्या तो बंदा लेटे है आंज लेटिया वेख्या फरमान लगे ठीक है इतने आ गए मुंह ते चादर सी जी। इन्ना पता है आज मैं तुहानूं सच्ची गल दसना, फरिश्ते चंगे रह सन जिन्होंने अल्लाह नूं आख्या ला इल्म लना, सानू कोई पता नहीं। बंदा सौखा रहिंदा। जिहड़े वेले बंदा आंदा ना मैनूं किहड़ी गल दा नहीं पता, एवें बंदा फस जा। मैनूं फसन की लोड़ कोई नहीं, पता मैनूं भी कोई नहीं, पता मुफसरां नूं भी कोई नहीं लगा, शिया सुन्नी अहल हदीस किबला किसी नूं पता नहीं लगा। वो आंदे ने बंदा उत्थे लेटिया सी, वैसे मुंह ते ओहदे सबज चादर सी। वो सबज चादर की वजह तो उन्होंने कोई खिजर आंदा है, कोई उन्होंने खजर आंदा है। वो चादर की वजह तो आंदे ने पता कोई नहीं कौन सी। और यार गुंबद खजरा सुनिया जे कि नहीं? गुंबद खजरा, खजरा कोई बंदा नहीं, खजर आंदे ने सबज नूं। वो सबज रंग का गुंबद है ना हजूर का, उन्होंने तो गुंबद खजरा आंदे ने। और सबज रंग की चादर लैके लम्मा पिया सी। वैसे अल्लाह जदों किसी खास नूं विखाना होवे ना उहदे ते चादर जरूर रखदा। मौला तुहानूं जज़ाए खैर देवे। चादर थले ते कबर होवे ते वखरी नजर आउंदी। पूरे कब्रिस्तान ते हर कबर ते चादर नहीं होंदी बाबा जी, चंद कबरां ते चादर होंदियां। ते जिथे चादर होगी उत्थे दीवा भी बलदा होगा, जिथे चादर होगी अगरबत्तियां भी लगियां होणगियां, चादर होगी कोई दुआ भी पढ़दा होगा। सारे कब्रिस्तान नूं छड्ड के उत्थे क्यों आउंदे ने? लंघदा बंदा मुसाफिर भी आंदा है चादर पई जे है कोई इत्थे हस्ती, चादर पई जे है कोई इत्थे हस्ती। मैं प्याना चादर पई जे है कोई थले हस्ती। अल्लाह दे बंदे कबर ते चादर पई होवे ते तेनू शक पैंदा है कि थले कोई हस्ती है।
محمد نے پنجا تے چادر پائی ہے تو توجہ ہی نہیں کی. اے مان جاؤ کوئی ہستیاں ہے سان. شکریہ قبلہ. پنجابی ترجمے دو میرے کو آ چکے ہیں قرآن پاک دے پنجابی ترجمے. ایک گجراتوں آیا ایک لاہوروں آیا. شکر ہے پنجابی میں بڑی جی بولی ہے, بیرون ملک بھی جا کے بولی, لیکن ہوں ذرا سوال زیادہ ترجمے پنجابی دے آ گئے میرے کو. ایک 2 ہفتے ہوئے نے 3, مینوں بڑا لطف آ رہا ہے. وہ چادر منہ تے پا کے بندہ لما پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے وہ کول کھلوتے ہیں نا. اچھا جا آنج کھلوتے نے تو منہ تو چادر لا آنج کھلو, یہ مطلب ہے وہ بھی ایسے کام ہی لیٹیا سی. سبحان اللہ. چونکہ سارا پروگرام توحید ہے, اس سارا پروگرام تے خالق اکبر ہے. انہوں اتھے لٹانا, اتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھیجنا. پر ایک گل مہربانوں ذہن چ رکھیا جی, یہ جڑا گیا نا وہ کول او علیہ السلام ہے. میں بیانا جڑا گیا وہ رضی اللہ نہیں, او علیہ السلام ہے. پتہ نہیں وہ کون سی. انہیں منہ تو چادر لائی. قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا جتھے اس ویلے موضوع بنتا ہے. آن جو اس منہ تو چادر لائی, نہ وہ بولے ہے, نہ خطبہ دیتا ہے, نہ کوئی علم دی بحث کیتی ہے. ایتھے سواد ہونا ہے. آج منہ ویکھیا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہودا تے ویندیاں ساری آنج ویکھیا, آنج ویکھیا انہاں تے فوراً فرماتے نے کالا, اس نے اس کو کہا لہو موسیٰ, موسیٰ کہنے لگے حل اتبعوکا علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. ایک کوئی گل کرا پنجابی دی, مینوں شاگرد بنا لو گے. سبحان اللہ. ہوئے 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 او دے ویکھو دے پہلے ہے بابا جی بہت شکریہ ہے. پہلے او دے ویکھو. تسی سائیکل تے ہو تو پراڈو تو بندہ اتر کے تانوں آ کے خدا واسطے 5 روپے دے. تو آکھنا کو خدا دا خوف کر, اپنے لو ویخ تے میرے لو ویخ. نبوت, رسالت, آئے ہائے علیہ السلام, صاحب کلمہ, صاحب شریعت, کلیم ہے صدقے توڑے. ہاں جی خیر ہوئے توڑی کلیم اللہ. انہیں عہدے والی وردی سجا کے آنج ویخ کے آندا مینوں شاگرد بنا لو گے. کہا تو انتو علمنی مما علمت رشدا, مجھے وہ علم سکھا دو گے جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اے جیل مارے ہوئے بندہ کون سی جدے سامنے نبی دا علم تھوڑا ہو. ہے صدقے جاواں, اذہان نو بلند کرو یار, مہربانی کرو. خدا دی قسم نے مینوں شاگرد بنا لیں گا, میں گردن کٹا دیاں گا جے کو حضرت انہاں آکھیا ہوئے کہ تسی تے نبی ہو, تانوں کی لوڑ ہے علم دی, تسی تے رسول ہو, کی پہ کرتے ہو, تسی تے کلیم اللہ ہو, اللہ کو پوچھ لو. ایتھے لطف لین لگا بابا جی, میں اپنے مجمع کو لین لگا کنا ہمتن گوش ہو. اللہ شارک دے قریب ہے کہ نہیں؟ ساڑھے علاقے تے ایتھے ہی ہوندا ہے, تواڈے علاقے چ ایتھے ہی ہے. ادھروں ویکھیں جڑا اللہ ساڈی شارک دے قریب ہے وہ موسیٰ تو دور ہے. بولو بولو نہیں. یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں تو مجھے وہ علم سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے. اے دے جو ترلے کردا ہے ایتھوں اللہ نو ہی آکھلا مینوں دے چھڈ. دلیل تے لو نا یار. اور یار اللہ موسیٰ دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے. انہوں آندا تو مجھے وہ علم دے جو تجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ نے روز گلاں کردا ہے موسیٰ. کنے سواد لیا پتہ نہیں کہڑے بندے پہنچے. وہ جتنا روز اللہ آپ گلاں کردا ہے وہ اللہ نو جا کے آندا نا کہ جڑا انہوں دتا ہی, جڑا انہوں دتا ہی اور مینوں بھی دے. ایدہ مطلب ہے کچھ علم ایسے ہیں جو اللہ براہ راست نہیں دیتا. ہاں کیا بات ہے, کسی کو دیتا ہے اس کے دروازے پہ بندے لاتا ہے. سواد آ گیا جی, مینوں ان توڑا سواد آ گیا. پتہ نہیں میرا تو آندا نہیں, مینوں توڑا آ گیا.
تسی خوب پہنچے ہو، مولا تو سلامت رکھے. سبحان اے اللہ سے براہ راست علم لینے والوں، باب مدینہ تو علم پہ آ جاؤ. ہائے ہائے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ علم دے تے منہ ویکھ کے، تقریر نہیں، منہ ویکھ کے. یہ دو واقعے میں نے ملے نے جی، میں اپنے حساب نے جنہ کو میں پڑھے او دے مطابق، یا ایدہ منہ ویکھ کے موسیٰ سمجھ گیا بھئی اے کوئی وڈا بندہ ہے. کیا بات ہے جی، یہ منہ ویکھ کے. اور تقریر سن کے اور گل لے، بندے پرانے زمانے چ مرم تو پہلا چیک کرتے سن ایک مجلس، اور بلا کے ساتھ کے پہلا سن لو ہے کتے پھنس نہ جائیے. اور 10 دن گل پہ گیا تو اس لینا کوئی نہیں جی، لوگ پہلا چیک کرتے سن. تے جے کو آندا سی او ذاکر بیٹھا ہے، او چنگا پہلا سونا منہ ہے، او آندا منہ نو چھڈو، تے کو مجلس پڑھاؤ. مجلس پڑھا کے تے آندا نا مصاحب بھی پڑھ. اے بڑی گل نہیں، چہرہ ویکھ کے پتہ لگ جائے. چہرہ ویکھ کے لے بھائی، دو موقع ایسے آئے نہیں جتھے چہرے ویکھ کے پتہ لگ گئے. ایک تے موسیٰ نے چہرہ ویکھ کے آکھے مینوں شاگرد بنا لو، تے یا جدو 5 مبالے چاہے نے اجے بولے نہیں. عیسائیاں آکھیا جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ کو بھی حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ. تو کیا بات ہے؟ تو جی میں وہ قریب کر لیے مجلس، مینوں شاگرد بنا لے. اس کی آکھیا کہ تسی تے نبی ہو. جلدی جلدی جی، جلدی مہربانی. لو جناب علی، جس مقام تے لطف والی گل ہے، انشاءاللہ سارا مجمع میرا اتھے آگے. فرماندے نے مینوں شاگرد بنا لو گے. بابا جی وہ آندے کہ تسی تے نبی ہو، تانوں کی لوڑ ہے شاگردی دی؟ تسی تے رسول ہو، تسی تے صاحب کلمہ ہو، صاحب شریعت. لوگ تواڈے دین تے عمل پہ کر دینے، اگو اللہ نہ روز گلاں کر دو، تانوں میری شاگردی دی کی لوڑ؟ حد ہی مک گئی ہے، مک گئی جی. پھر اس آکھیا قال انکا لن تستطیع معی صبر، تسی جا کے نا تبلیغ شبلیغ کرو، تسی اینے جوگے نہیں. تواڈی کیا بات ہے، تسی اینے جوگے نہیں. اگلی گل میں نہیں کرنی. ہو سکے مینوں نال رکھ لے، ہو سکے تو چپ نہیں رہنا. 3 باری موسیٰ بولے نے کہ نہیں؟ کشتی نو سوراخ کیتا تے بولے، بچہ ماریا تے بولے، دیوار دوبارہ بنائی تے بولے. ہو سکے میں تینوں نال ہی نہیں رکھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ دا مطلب ہے پاویں کس منزل کمال
کیا ماریا تے بولے دیوار دوبارہ بنائی تے بولے ہو سکے میں تینوں نال ہی نہیں رکھنا. انہیں کہا ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے پاویں کس منزل کمال پڑھایا ہوئے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں تو لے کے وڈے وڈے تک عزت کرتے ہیں. آ مینو روندن لے کے ہسلا ساڈے منہ ڈنگے ہوں نے ساڈا مذاق اڑا لے. تیرے مذاقاں دی مینو پرواہ کوئی نہیں. تینوں میں ایک گل دسا علی دی دھی اس محلے چوں گزری جتھے قرآن پڑھاندی رہی ہے تے رو رو کے آندی سی تسی تے نہ مارو. آباد کدی نہ روو. 5 سال دی بی بی ہے جڑی زہرا دے نال آئی. بی بی زہرا نو یہودیاں نے گھر کھڑیا بابا جی شادی واسطے کہ بچی دی شادی ہے تے برکت ہو جائے گی. نبی نے اجازت دیتی. بطول گئے. بطول دے اطہر لباس چوں اس قسم دی خوشبو نکلی کہ بیبیاں بے ہوش ہو گئیاں. دولن فوت ہو گئی. بی بی نے اتنے مسلح بچھا کے پتہ جانتے تھے کسے حکمت نہ وجہ اتنے مسلح بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ نے فرمایا خالقہ اسی دنیا نو آباد کرنا آیا برباد کرن تے نہیں آ. وہ دولن زندہ ہو گئی تو اس آکھیا میں قسم ہے رب کعبہ دی میں بے ہوش نہیں سا. ایک بی بی ہے جس میری روح واپس کرائی. ایک بی بی ہے جن نے میری روح اسرائیل کو واپس کرائی. آج پرت کے ویکھیا تو بی بی مسلط سا. اس آکھیا رب کعبہ کی قسم وہ یہی ہے. 70 مردوزان مسلمان ہو گئے. ایویں نہیں سی بطول کرو نکلے. 70 مردوزان مسلمان ہو گئے. تے سردار جڑا سی وہ کہنے لگا ہن میری سرداری نہیں چلنی. میں مسلمان ہو گیا میں لوکاں مننا ہی نہیں. میں سردار رہنا چاہنا. نبی آکھیا کیویں؟ کہنے لگا میری دھی نال لے جاؤ اپنی دھی دی کنیز بنا دیو. جدو میری دھی تیری دھی دی کنیز ہوئے گی نا یہ بھی بڑی وڈی سرداری ہے. میں آکھاں گا اس سردار دے گھر میری دھی کام کر. یہ 5 سال دی تقریباً سی اتھے آ گئی. اس تو بعد پھر رسول خدا دنیا تو ٹر گیا. پھر حضرت امیر المومنین چھوٹی جہی آئی سی. یہ پھر مولا علی نے شادی کی. یہ وس پئی زہرا دی تھی اجڑ گئی. میرا خیال ہے میں بہت جلدی تو اتنے پہنچا لیا. ہن تسی سوچ کے رو پو گے شاید اس بی بی جدوں کوفیوں بی بی واپس آن لگی تے اس بی بی آکھیا بی بی کتھے چلے؟ کہنے لگے اسی کوفہ چھڑ چلے ہاں پیو ساڈا شہید ہو گیا. وہ بی بی کہنے لگی تے میری شادی تساں اتھے کر چھڑی میں تے ساری زندگی تواڈے نال رہی. بی بی مونڈے تے ہاتھ رکھ کے ایک گل کیتی ہے تواڈے کو برداشت نہیں ہونی. شیعہ جو بیٹھے ہو زدار بی بی آکھیا میں کسے ویلے آواں گی کوفے. میرا خیال ہے تواڈی آئے اس واسطے نکلی ہے تانوں پتہ لگ گیا ہے جویں آئے نے کیویں آئے نے. اس بی بی دے بوئے اگے بی بی دی اونٹنی آئی تے ہاتھ ایتھے بدھے سن. سردیاں والا جو خون پیا وگدا سی. یہ جڑی بی بی ہے نا جی یہ دی بچی ہو چکی سی 5-6 سال دی تقریباً. وہ بچی ڈھول دی آواز سن کے یہ باجیاں دی باجے بجتے سن نا کڑی کڑی گل تے رواں واجے وجدے سن شرابی نچدے سن. زہرا دیاں لاڈڑیاں پریشان سن. یہ بچی دوڑ کے چھت تے آئی واجے ویکھن واسطے. اگوں واجے بھل گئے. سر سوار بیبیاں زخمی ہاتھ پیچھے بدھے. یہ سیدھی اتھے آئی جتھے بی بی سکینہ مخدومہ دے گلے چ باہماں پا کے لٹکے سن. بی بی دے ہاتھ اتھے بدھے کدے بی بی زینب سلام اللہ. بی بی سکینہ دے دوویں ہاتھ بھی بدھے. یہ جی میں تویز نو گنڈ دے کے لٹکائی دا ایویں حضرت سجاد نے حضرت سکینہ نے یہ بدھے ہاتھاں نو اتھوں پھڑ کے نا تے بی بی دے گلے چ لٹکا دیتا سی. لٹکا وہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بالکل اتھے سن تے باواں کٹ کے انج رکھیاں. یہ دوواں پھپھی بھتیجی دی گلاں وہ چھوٹی بچی نے سنیاں. وہ جڑی کنیز رہی سی بی بی دی کوٹھے تے آئی تے سیدھی قریب آ کے کھلو گئی تے ادوں بی بی پئی آندی سی اماں مینوں پیاس کھا گئی. دوجی گل ہو سکیا اماں میرے گلے دی رسی اینی تنگ ہے کہ میں بابے دا سر بھی نہیں ویکھ سکدی. اے بچی دوڑ کے تھلے آ گئی. گلاں 2-4 نے سنیاں. پھپھی بابے دا منہ ویکھنا چاہنی ہاں. اماں مینوں پیاس لگی ہے.
बस वो दौड़ के थले आई तो अम्मा सी थले काम करती या कुरान पढ़ती, थले आके कहने लगी अम्मा छत ते आ। वो सका की पिया नहीं, कहने लगी छत ते आ। वो कहने लगी मेरे ना सामने बह जा। हो सका तू मैनू ना सिर्फ इन्ना जाननी है कि मैं तेरी अम्मा वा, तू मैनू जानती नहीं, मैनू कभी छत ते वेखे? कहने लगी अम्मा नहीं। मैनू कभी बाजार वेखे? कहने लगी अम्मा नहीं। कहने लगी मेरे नेड़े आ मेरी धी, मैं बीबी ज़ैनब दी कनीज़ हाँ, मैं बतूल दे वेड़े दा नमक खाता है, मैं ना छत ते जानी हाँ ना बाजार जानी हाँ। ये बच्ची कहने लगी तेनू तेरिया मुर्शदादियां दा वास्ता ही, मेरे नाल छत ते आ। ते नाल बच्ची रोन लग पई, कली कली बच्ची सी, प्यो घर कोई नहीं सी। इनू प्यार आया ते नाल लाई। जदों बच्चा हिचकियां बंद के रोवे ना, हिचकियां, उदों फिर आवाज़ नहीं निकलती। वो हिचकियां बंदियां सन, उस नाल लाया, वास्ता दिता सी मुर्शदादियां दा। मां कहन लगी प्यो तेरा परदेस च, तू मेरे कोल है, जिवें तू पई रोनी है तू मुक जाना है। जेड़े की वेख आई है, वेख की आई है तू मेरे। कहन लगी पहला दस अंज कर, हा हा अंज अंज। मैं पढ़िया, उहदा आवाज़ नहीं सी निकलती। आंदी है छत ते मेरे नाल जाएंगी? मां आख्या जरूर जाऊंगी। जदों मां आख्या ना जावांगी, कहने लगी आराम नाल मैनू दस की वेख आई है। पहला जुमला इस आख्या कि जिगर ना फट जा किसी का। कहने लगी जड़ियां बाजार चो कैदना पईयां जांदियां ने ना। हैरान हो के बीबी कहने लगी कैदी का ऐलान होया सी, कैदियां का, कैदियां का ऐलान होया सी, कैदना भी है ने। हाय जोड़ लीजिए मेरे नाल, कैदियां का ऐलान होया सी, कैदना भी ने। 5 साल की बच्चियां दी अम्मा सिर्फ कैदना नहीं, शरीफ कैदी। कहने लगी 5 साल तेनू किवें पता लग गया एडे शरीफ ने? कहने लगी अम्मा मैं तेनू की दसां, उन्हां दे सर जख्मी ने, चादर कोई नहीं, हाथ पिछे बदे ने, शराफत का पता कितों लगी? उस आगे अम्मा धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, भुख लगती है तो खाना नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो पानी नहीं मंगदियां, जिदा साह निकलता है वो आंदी है वाह हिजाबा, हाला मेरा पर्दा। दुआवां ज़हन च रख लो, दुआवां ज़हन च कर। मैं रुक के दुआ कर ली है जी करनी सी, तुसी भी रुक के कर लो दुआ। इस वेले वेला ऐसा है अलहमदुलिल्लाह, दुआवां की कबूलियत का वक्त है। बच्ची नूं कहन लगी आराम नाल मैनूं दस, जिवें तू रोनी है ना इवें रिश्तेदारां नूं भी कोई नहीं रोंदा, ते तू इंज रोनी है जिवें तेरे लगदे ने। कहन लगी अम्मा लगन तो गल अगे वे, गल सुना वेख की आई है, जड़ियां उस 2 गल्लां कीतियां ने सुन लो तो मैनूं इजाजत दे दिओ। कहन लगी अम्मा एक मेरे जिड्डी कैदन है, तवज्जो हुई है किसी की? फिर सुन लो किड्डी कैदन मेरे जिड्डी। अगला जुमला एडा भारा है शायद किसी का दिल बर्दाश्त ही कर जाए। कहन लगी अम्मा तेनू एक गल दसां, मेरे जिड्डी कैदन। फिर कहन लगी अम्मा जेड़ा उस कुर्ता पाया ना वो सड़ गया है। जेड़ा उस गल कुर्ता पाया ना वो सड़े है, ते अम्मा उस कुर्ता तब्दील भी कोई नहीं किया। बच्ची ने अपने हिसाब न गल की है, गुस्सा न करे जे। कहने लगी अम्मा एडे गरीब ने, उन्हें बेटी का कुर्ता भी नहीं बदलिया। अगली गल पर मैं अम्मा जी का कुर्ता सड़िया ना उन्होंने किसी मुंह से मारिया है। अम्मा जी नूं किसी मुंह से मारिया, वो कन्ना चो खून वगदा, जिदे गाले चोदियां बावां ने ओदी फुफी है, जड़ा अगे सारे ओदा प्यो है। आंदी है मैनू प्यास खा गई है, मैं बाबे का सर वेखना चाहनी हाँ। कहने लगी अगो ना बोल, पानी लै, पानी जल्दी कर। कहने लगी पानी तू फड़ लै, कुछ समान मैं फड़नी हाँ। सैयद माफी दिया जे सैयद, छुपावा तो मुजरम 12वें का बनना मजबूर हाँ मैं। इस अपने घर जड़ियां रोटियां पईयां सन एडी छेती बाबा जी ताज़ा नहीं पकदियां, ताज़ा तो नहीं करना, जड़ियां पईयां सन रोटियां वो चोली च रखियां। हाय आखी जे जिदी रह गई ओदी भी निकल जाएगी, मैं बना के नहीं कर रहा। कुछ खजूरा खुरमे इस अपनी चोली च रखे जेडे घर पे सन। अगली गल औखी है, धी दे सिर ते हथ रख के कहन लगी जी छोटी कैदन है ओदा कद किन्ना कु होवेगा, किड्डी कु है?
کہنے لگی اماں تقریباً میرے جڈی ہے جدا کرتا سڑیا کہنے لگی اگر بیٹا تو پسند کرے تو تیرے کپڑے انہوں دے دیا کہنے لگی اماں نویں دے اماں میرے سیتے نہ دے نویں دے او پردیسی نے کہنے لگے بھی بیٹی اس ویلے تے وہی موجود نے صدقے جاواں صدقے کدی نہ روو چولی چ بیٹی جی بیٹھی تے کپڑے رکھے پہلے قدم آیا چھت تے بیٹی دا پیچھے آیا ماں دا زیادہ دیر نہیں لگی 3 قدم تے سی جدو اس بی بی دی نظر شبیر دے چہرے تے پئی ہے کہنے لگی آ جا اسی اجڑ گئے کہنے لگی اماں کی ہویا کہنے لگی میں ساری زندگی اس ویلے چ گزاری ہے ایڈی جلدی میں بھولن والی نہیں کہنے لگی اماں جنوں تو ویکھیا کھورے کون ہوے تو ادھروں نہ ویکھ پہلا پانی تے پیش کرنا دوویں ماواں تھیاں بی بی دے اس ناکے دے قریب آئیاں بنیرے دے نال ناکا سی آنج کھلو گئیاں آ کے اس بی بی دی آواز جڑی گل کیتی ہے بی بی پاک زینب نہ کہنے لگی بی بی کہہ دن میں کدی بازار نہیں آئی دوجی گل میں آج چھت تے نہیں آئی میری ایک اولاد ہے کھلوتی میری بیٹی اس مینوں مرشد زادی دا واسطہ دیتا ہے تا میں چھت تے آئی ہاں اے پانی تے کوئی سامان لے کے اینوں قبول کر لو فرمایا جدو کدی چھت تے نہیں آئی تو مرشد زادی کون جدے واسطے تے چھت تے آ گئی ہیں تھلے منہ کر کے آندی ہے بازاراں دے نیڑے دا نام نہیں لینا چاہیے بڑی عزت دار خاتون ہے صدقے جا چلو باپ دا نام کہنے لگی علی ابن ابی طالب نانے دا نام محمد مصطفیٰ کہنے لگی آئی کدھر ہے کہنے لگی آپ پانی بیٹی نو دے لے اے روٹی دے لے اپنے نال دیاں اے کچھ سامان ہے ساڑھے واسطے دعا کرو بی بی فرمایا پہلے دعا کروا چھڑ سامان کہنے لگی پہلی دعا ہے جی میں تو اجڑی انج میرا ویڑا نہ اجڑے بی بی دعا کیتی بی بی سکینہ آمینہ دوجی دعا کہنے لگی دعا کر میں چھیتی مدینے ٹر جا کادے واسطے زیارت واسطے کدی مرشد زادی دی بی بی آکھیا جے تے جانے صرف زیارت واسطے علی دی بیٹی دی زیارت واسطے پھر تینوں پینڈے تیرے مک گئے تینوں سفر کرن دی ضرورت نہیں اور تیری مرشد زادی آج کوفے آ گئی ہے آج کہنے لگی ہے بی بی کدوں آئی ہے فرمایا انہیں حیران ہوئی ہے تو بی بی آندھی حیران کیوں نہیں ہے کہنے لگی حیران اس واسطے ہونی ہے وہ انج تے کدی نہیں آئی کیویں ہوندی ہے کہنے لگی وہ باہر کھلوندے نے پہلا ہوتا ایک ویر آندا جدا نام عباس ہے اور تلوار کھڑی کر کے آندا الحجاب بازار خالی ہوندے نے پھر آندی ہے بی بی رو کے فرماندی قد کو تلا آئیو دا ویر ہی قتل ہو گیا کہنے لگی بی بی اللہ مانا چھتی سامان لے تو میں واپس جاواں روٹیاں نہیں کھجوراں نہیں جدو کپڑے انج کیتے نا انج آخری جملہ پڑھ رہا کپڑے انج کر کے کہنے لگی بی بی کپڑے نے یہ بھی لے جاؤ بی بی فرمائے کپڑے کدے واسطے آندے نہیں کہنے لگی تیری بھتیجی دا چوڑا پھٹیا ہے تے نالے چوڑا سڑے ہے یہ مطلب ہے تہاڈے کول بدلن واسطے بھی کپڑا کوئی نہیں تے اپنی دھی نو ایک کپڑے بدلوا لا میری دھی دے کپڑے نے او دو اوکھے ہو کے بی بی فرماندی ہے یا اہل کوفہ آلیو صدقہ تو حرام ہونا رہنا اے کوفے آلیو صدقہ ساڑھے تے حرام جے آخری جملہ سننا منہ تے پٹ کے آندی ہے صدقہ تے علی دیاں بیٹیاں تے حرام ہے مانانتی تو کونا بی بی نے والا نو چٹکا دے کے فرمایا ام حبیبہ میں زینبہ لٹیا گیا ہی بیڑا بطول دا اجڑ گئی نے تیاں زارا دیا شام غریبہ لٹ پہ گئی اے میرے ویر کربلا ہمارے مومنین اعلان سن لیا پورے 4 بجے مختار حسین کھوکھر صاحب دے فرزند عمران کھوکھر صاحب
آپ سرگودا ہرنپور محرم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک 4 بجے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سے صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم